لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ذبیحہ اور رشتہ دونوں حکم کے اعتبار سے ایک ہی قبیل سے ہیں، ان میں تفریق کی شرعاً قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں بھی حلال اور جائز ہوں گے تو دونوں، اور حرام ہوں گے تو بھی دونوں۔ شریعت میں کوئی ایک ایسا مقام نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہے جہاں ان میں سے تفریق ہو، یا ایک کو حرام اور دوسرے کو حلال کیا گیا ہو، یا ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیا گیا ہو۔ دونوں میں شدید اتصال ہے، ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، جیسا کہ کھانا پینا، نطفہ و لقمہ ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی کا حکم ذکر کرنے سے دوسرے کا ذکر خود بخود سمجھ آ جاتا ہے، جیسا کہ امام برہان الدین نے ہدایہ صفحہ 310/2 میں، حافظ ابن حمام نے فتح القدیر میں صفحہ 374 جلد 2 میں، اور صاحب عنایہ نے خامش نے فتح القدیر صفحہ 374 جلد 2 میں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی میں صفحہ 154 جلد 2 میں فرمایا: الکلام فی نسائہم کالکلام فی ذبائحہم فاذا ثبت حل احدہما ثبت حل الآخر۔ اب لا تنکحوا المشرکات اور لا تنکحوا المشرکین بھی نص قطعی ہیں، اور ان میں یہ ذکر ہوا ہے کہ مناکحت بالمشرکین بالنص قطعی حرام ہے، تو ذبیحہ مشرکین کا بھی اس نص قطعی سے حرام ثابت ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے نص قطعی سے حرام شدہ کو استعمال کرنے والا نص قطعی کا منکر ہوگا، جیسا کہ لا تخصیص لا یحتمل تعویل ولا تخصیص بدائع الفوائد صفحہ 288 جلد 2۔ چونکہ آج کل ہم نے سنا ہے کہ بعض علماء جو ہیں وہ اس ذبیحۃ المشرک کو ضمنی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ضمنی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قطعی مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ فتاوی جات بھی ذکر کیے ہیں، اور جو ہے احکام القرآن للجساس وہ وما ذبح علی النصب کے تحت لکھتے ہیں: وما ذبح علی النصب قد نص اللہ تعالی علی تحریم ذبائح المشرکین وفی غیر هذه الآیہ۔ احکام القرآن صفحہ 11/3۔ اور آگے سورہ انعام کی آیت لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ انہ لفسق، وہاں تفسیر ابن عباس تنویر ابن عباس تفسیر ابن عباس اس میں لکھا ہے صفحہ 107 پہ اور صفحہ 143 پہ: من الذبائح عمدا انہ لفسق، یعنی اقررہ بغیر ضرورت معصیت و استحلالہ علی انکار التنزیل کفر۔ اور جس چیز کو شریعت حرام قرار دیتی ہو وہ چیز ظنی نہیں ہوتی، وہ چیز قطعی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے بھی پہلے کئی جگہ پہ، بعض علماء نے کئی جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ ذبیحۃ المشرک حرام ہے۔ حرام جو ہوتا ہے وہ قطعی طور پہ شریعت جو اس کو حرام کرتی ہے، ضمنی طور پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آگے لکھا ہوا تفسیر معالم میں بھی دلت آیت اللہ ان من استحل شیئا مما حرم اللہ تعالی صار به مشرکا، وقال الزجاج وفيه دلیل علی ان احل شیئا مما حرم اللہ او حرم مما احل اللہ فهو مشرک۔ معالم یہ تمام تفسیروں میں تقریباً لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس چیز کو اگر کوئی حلال قرار دے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ اللہ سے بغاوت کرے گا۔ نمبر 2،
چونکہ جو کلمہ وہ اسلام ہے، کلمہ اسلام کا پڑھتا ہے پھر کفر و شرک کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام امت کا اجماع ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ جو شخص لو ان مسلما ذبحا وقد ذبح قصد بتقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبح ذبیحته مرتدا، تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کے کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرتا ہے پھر وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، اس کی ذبیحہ بھی مرتد ہے، مرتد کی ذبیحہ ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ظنی نہیں ہے، یہ مسئلہ قطعی ہے۔ برائے مہربانی آپ اتنے بڑے عالم ہو کر لوگوں کو حرام پر مت اکسائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے امام انقلاب استاد العلماء شیخ العرب والعجم مفسر القرآن شیخ القرآن اللہ محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو مذاق کی ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یا ہمارے بزرگوں پر آپ مذاق نہ اڑائیں۔ جب آپ مذاق اڑائیں گے تو یہ بات یاد رکھنا، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، چونکہ وفات شدہ بزرگ اور اس کے بعد وفات کے بعد تو تمام لوگ اس کو اچھی طرح یاد کرتے ہیں، مگر آپ ہیں جو صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق مت اڑاؤ ورنہ ہم بھی مذاق اڑائیں گے۔ آخر دعوانا